خیر له من ان يسأل الناس فيعطيهم او يمنعهم او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص ایک رسی اٹھا کر جنگل جا کر وہاں سے لکڑیاں جمع کر کے بیچے اور اس سے پیسے کمائے، یہ اس کے لیے بہتر ہے اس بات سے کہ وہ لوگوں سے سوال کرتا پھرے، لوگوں سے بھیک مانگتا پھرے، تو لوگوں کی مرضی میں آئے دے دے، لوگوں کی مرضی میں آئے نہ دے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث شریف کے راوی ہیں۔ اس حدیث سے ایک بات تو ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ اسلام کے اندر ہاتھ سے کمانے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اسلام رہبانیت کا مذہب نہیں ہے۔ اسلام اس چیز کا درس نہیں دیتا کہ انسان دنیا کے سارے کاموں سے لاتعلق ہو کر کسی گوشے میں، کسی کونے میں، کسی مسجد میں جا کر بیٹھ جائے، اس کو نہ بچوں کے حقوق کی فکر ہو، نہ بڑوں کی، نہ بیوی کی، نہ رشتہ داروں کی، بلکہ اسلام کا مطالبہ مسلمان سے یہ ہے کہ اس نے معاشرے میں رہ کر سب کے حقوق ادا کرنا ہے۔ چنانچہ انہی بنیادی حقوق میں سے یہ حق بھی ہے کہ اپنے بیوی بچوں کا خرچہ، اپنے والدین کا خرچہ یہ انسان کے ذمے میں لازم کیا گیا ہے۔ تو اب اس کے لیے وہ ذریعہ اختیار کرے گا، کسی ذریعے سے کمائے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر اور کوئی کام کسی کو نہیں ملتا، یہی کام اگر اس کو ملتا ہے کہ اس کے پاس ایک رسی ہے اور وہ جاتا ہے جنگل، وہاں سے لکڑیاں توڑتا ہے اور وہ لکڑیاں لا کر بیچتا ہے اور اس سے پیسے کماتا ہے، یہ اس کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے لوگوں سے مانگنے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو اس کی وجہ سے اس کی عزت، اس کی حیثیت اپنی جگہ برقرار رہے گی، دوسرے نمبر پر وہ اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنے کا مرتکب نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ایسے بلا ضرورت جب تک انسان کمانے کی قدرت رکھتا ہو، اس کو شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ کسی سے بھیک مانگے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن بھیک مانگنے والا یا لوگوں سے پیسے مانگنے والا یا جس شخص کی یہ عادت ہو، وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر ذرہ برابر گوشت بھی نہیں ہوگا، یعنی یہ اس کے لیے ایک طرح سے سزا ہوگی، اور سارے لوگ اس کو اس کے اس حیات سے پہچانیں گے کہ یہ لوگوں سے دنیا میں سوال کیا کرتا تھا۔ اور کئی انبیاء کے بارے میں آتا ہے، خود حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ۔ حضرت داؤد علیہ السلام زریں بناتے تھے لوہے سے، اور وہ زریں بنا کر اپنے لیے پیسے کماتے تھے اور اس سے خرچ کرتے تھے۔ حالانکہ حضرت داؤد علیہ السلام صرف پیغمبر نہیں تھے، بادشاہ بھی تھے، وہ بادشاہ بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، لیکن اس کے باوجود وہ لوہے کی زریں بناتے تھے، وہ زریں بیچتے تھے اور اس سے جو کمائی آتی تھی اس کو اپنے اور اپنے بچوں پر خرچ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح دیگر کئی انبیاء کے بارے میں آتا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لکڑی کا یا بڑھئی کا کام کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بکریاں چرائی ہیں، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، اور آپ نے جس عمر میں بکریاں چرائی تھی آپ کی عمر کمانے کی بھی نہیں تھی، آپ تو بچے تھے، 12-13 سال آپ کی عمر تھی، اس وقت آپ بکریاں چرا کر پیسے کماتے تھے اور اپنے چچا کو لا کر دیتے تھے۔ اور اسی چیز کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو تعلیم دی ہے۔ اور یہ بات بھی اس سے معلوم ہوتی ہے کہ کسی پیشے کو، کسی حلال کام کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ جب اس کے ذریعے سے کسی کو حلال مال مل رہا ہے، یہ اس کے لیے بہت مقدس ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں نے تقسیم کر دی ہے کہ یہ پیشہ حقیر ہے، یہ پیشہ اعلیٰ ہے۔ اگر ایک آدمی سود کا کام کر رہا ہے، کسی سودی بینک میں ہے اور سود کا معاملہ کر رہا ہے اور اس سے سارے اس کو سود کے پیسے مل رہے ہیں، تو اس کو تو اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے۔ لیکن اگر ایک موچی وہاں بیٹھ کر چپل سی رہا ہے، کسی کے چپل ٹھیک کر رہا ہے، اس کو کم نظر سے دیکھا جاتا ہے، حالانکہ وہ حرام کما رہا تھا، یہ حلال کما رہا ہے۔
شریعت کی نظر میں تو اس موچی کا درجہ اس بینک والے سے، اس سود خور سے کئی گنا زیادہ ہے، لیکن ہمارے تصورات، ہمارے معیارات وہ نہیں ہیں جو شریعت کے ہیں۔ تو یہ چیز بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اصل چیز یہ ہے کہ انسان کوئی حلال ذریعہ کمائی کا اختیار کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی انسان نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کوئی چیز نہیں کھائی، یعنی انسان جو کچھ کھاتا ہے ان میں سب سے بہتر وہ چیز ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کماتا ہے۔ بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کوئی تعلیم حاصل کرتا ہے، اس کے پاس کوئی بڑی ڈگری ہوتی ہے، اس کو اگر اپنے مناسب کوئی کام نہیں مل رہا تو وہ کوئی کام کرتا ہی نہیں ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی مجھے جب تک اس کے مناسب کام نہیں ملے گا میں بیٹھا رہوں گا۔ تو یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ اپنے لیے اس کے مناسب جاب تلاش کرے، ملازمت ڈھونڈے، لیکن اس کے انتظار میں بالکل معطل ہو کر بیٹھ جانا، کوئی کام ہی نہیں کرنا، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ اس لیے اس چیز کو سمجھنا چاہیے، اور بحیثیت مسلمان جہاں ہماری طرف شریعت کی اور بہت ساری تعلیمات متوجہ ہوتی ہیں، یہ بھی ہماری طرف متوجہ ہیں، اور ہر آدمی کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ خود کچھ کما سکے اور حلال ذریعے سے کما سکے، تاکہ وہ کسی اور کا محتاج نہ ہو اور کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ بعض لوگ پروفیشنل بھکاری ہوتے ہیں، بعض لوگ پروفیشنل نہیں ہوتے لیکن غیر پروفیشنل بھکاری ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سب کو ہی پتہ ہے یہ بھکاری ہے، ایک یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں، ایک سے ملے گا، دوسرے سے ملے گا، تیسرے سے ملے گا۔ یہ شریعت کی نظر میں پسندیدہ کام نہیں ہے۔ انسان خودداری کے ساتھ، عزت نفس کے ساتھ اللہ سے مانگے اور اس کے لیے محنت کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دروازے کھولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔